سے جب پوچھا جائے گا کچھ چاہیے، اہل نظر بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، میں ان سے دعا لینے کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ جنت کے ایک کونے سے ایک گروہ، ایک جتھا، ایک جماعت بول پڑے گی، ہاں ہمیں کچھ چاہیے۔ اہل جنت حیران ہو کر کہیں گے جنت میں پہنچنے کے بعد بھی کچھ چاہیے، جنت میں پہنچنے کے بعد بھی کچھ چاہیے۔ توجہ مرکوز ہو جائے گی، جنت میں پہنچنے کے بعد کیا چاہیے؟ بیک زبان ہو کر کہیں گے اور کچھ نہیں چاہیے، دوبارہ دنیا چاہیے، دوبارہ دنیا میں جانے کی خواہش ہے۔ اہل جنت حیران ہو جائیں گے، اتنی گندی دنیا جس کی کوئی چیز بھی پائیدار نہ تھی، پریشانیاں ہی پریشانیاں، انہیں دنیا کیوں چاہیے؟ آواز دے کر بتلایا جائے گا دنیا تو ختم ہو چکی ہے، آسمان تھا وہ بھی ختم ہو چکا، زمین تھی وہ ایک زلزلے سے ایک جھٹکے سے ختم ہو گئی، نہ سورج رہا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ دریا، نہ ندی نالے۔ کیا چاہیے تمہیں دنیا سے؟ وہ کہیں گے دنیا سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہاں ایک آخری کام ہم کر کے آئے تھے، زندگی کے اختتام پر کیا کیا تھا؟ کوئی کہے گا ہم نے بدر کی وادی میں سر کٹایا تھا، کوئی کہے گا ہم نے احد میں ٹکڑے کروائے تھے، کوئی کہے گا کہ میں نے کربلا میں اپنا قبیلہ قربان کیا تھا، کوئی کہے گا کوئی افغانستان کے پہاڑوں میں ہم مارے گئے تھے، کوئی جھنگ کی گلیوں کی بات کرے گا تو کوئی کراچی کے ساحل سمندر کی بات کرے گا، ہم نے وہاں پہ جو گردنیں کٹوائی تھیں، 40 گولیاں جو سینے پہ کھائی تھی، کیا ہوا؟ کہا جنت میں وہ مزہ نہیں آ رہا جو تیرے نام پہ سینے پہ گولی کھانے میں مزہ آ گیا تھا۔ سبحان اللہ، بات مزے کی ہے نا، بات لطف کی ہے۔ امامت میں مزہ آیا، مقتدی بننے میں مزہ آیا۔ اگر بات ایسی ہے تو کہا یہ ہے کہ امامت میں وہ مزہ نہیں آیا جو ان کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے میں مزہ آیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا مالک اشارہ کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے؟ توجہ رہے، شاید آواز مشیت آ رہی ہے، بتانا ہے انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اتنا مزے میں ہیں، اتنا لطف اٹھایا۔ جنہوں نے 23 سال 5 نمازیں پڑھی ہی ان کے پیچھے ہیں، انہوں نے کتنا لطف اٹھایا ہوگا، سبحان اللہ، کتنا لطف اٹھایا ہوگا۔ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کر ان کی نمازوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، جو پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے ان کی عظمت کو اجاگر کر دیا گیا ہے۔ یہ ہر کسی کا اپنا تخیل ہے، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ تخیل رکھتا ہوں کہ جناب موسیٰ کلیم اگر حضور علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں واپس جائیے اور نمازوں میں کمی واقع کروائیے، اور آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، 9 بار تشریف لے گئے۔ کتنی بار تشریف لے گئے بھائی؟ 9 بار، بلند آواز سے بولیے، 9 بار، 9 بار۔ کتنی نمازیں معاف ہو گئی؟ 45 نمازیں معاف ہو گئی۔ مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی خواہش سی ایک چکر ہور لان تو چلو 2.5 ہو جان یا 2 ہو جان، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کلیم اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس نے کتنی کمال مہربانی کی ہے کہ 45 نمازیں معاف کر دی ہے۔ توجہ رہے، وہاں سے میسج آیا کہ
جا کر پیغام دیجئے نمازیں 5 پڑھتے رہیں گے، ثواب ہم 50 کا عطا کرتے چلے جائیں گے۔ اب باتیں دو ہیں کہ جناب کلیم نے کیوں بھیجا؟ کسی نے خوب جملہ لکھا، کہا جناب کلیم کہتے ہیں نماز تو میں نے بیت المقدس میں پڑھی تھی نا، چہرے پہ نظر وہاں بھی پڑھی تھی، لیکن جب دیدار خدا بندی کر کے آئے اور نور کی کرنوں سے گزر کر آئے، جن کرنوں سے جبرائیل امین بھی نہ گزر سکے، واپس آئے تو میں نے یوں نظریں اٹھا کر دیکھا تو زلفوں میں وہ نور نظر آیا جو کل کوہ طور پہ نظر آیا، سبحان اللہ، کوہ طور پہ نظر آیا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ پتھر میں تھا تو جاذبیت اور کشش شکل اتنا تھا کہ نہ قابل برداشت تھا، وہ پتھر میں تھا، یہ زلف مصطفیٰ میں تھا، اور جب میں نے چہرے کو دیکھا تو اس میں بھی وہی نور نظر آیا جو قابل برداشت بھی تھا اور کشش بھی تھا، تو میں نے کہا چلو فائدہ دونوں کا ہونا چاہیے، امت کا بھی ہونا چاہیے، میرا بھی ہونا چاہیے، امت کا فائدہ نمازیں معاف ہو گئی، اور میرا فائدہ کہ یہ انہیں دیکھتے رہیں میں انہیں دیکھتا رہوں، سبحان اللہ، وہ انہیں دیکھتے رہیں میں انہیں دیکھتا رہوں۔ یہاں بھی کسی نے دیوانے نے کمال کی بات لکھ دی ہے، کہا شہرائے معراج پہ ایک نظر دیکھنے والے کلیم میرا محبوب کیسا لگا؟ کہا 9 مرتبہ بھیجا، منت کر کے بھیجا، بس انہیں دیکھتا ہی رہ گیا، کہا تو نے شہرائے معراج پہ کچھ لمحے دیکھا نا، ذرا اس ابو قحافہ کے بیٹے سے بھی تو پوچھنا، جس نے غار میں اکیلے اور تنہا اپنی جھولی میں سر رکھ کے تنہائی میں دیکھا ہے، اس نے کیسے دیکھا ہوگا؟ وہ کوئی کہہ رہا تھا نا کہ جو سانپ آیا تھا نا وہ بھی عاشق ہی تھا، میں نے کہا کیسے؟ کہا اسے بڑی مدت پہلے پتا تھا کہ حضور نے یہاں آنا ہے، وہ زیارت کے لیے بیٹھا تھا، میں نے کہا وہ کر تو نہ سکا نا؟ کہنے لگا ہاں کر نہیں سکا، کیا ہوا؟ غار کے پہاڑ کے چاروں طرف گھوما، جس سوراخ سے اندر جانے کی کوشش کرتا وہاں ہی صدیق کے کپڑے آڑے آ جاتے، سبحان اللہ، بس ایک جگہ پہ اسے نرم جگہ لگی، کھری، پاؤں کی کھری، وہاں پہلے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد اس نے کہا یہ نرم جگہ ہے، لگتا ہے یہ انسانی جسم ہی ہو سکتا ہے اور انسان میرا زہر برداشت نہیں کر سکتا، شاید منت کی ہو لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس نے منت کی ہو، اس نے اپنا زہر ہی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب زہر پورا اتارا تو بعد میں پتا چلا کہ میری جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، پھر یہ واپس لوٹ گیا، اسے ناکامی ہوئی، فطرت کے اشارے سمجھیے، جب یہ واپس ناکام لوٹ رہا تھا، سوچ رہا تھا غلطی کہیں ہو گئی ہے، فطرت نے اشارہ دیا اگر صدیق کا دل نہ دکھاتے تو شاید دیکھ لیتے، سبحان اللہ، کا دل نہ دکھاتے تو شاید دیکھ لیتے، لیکن اشارے مل رہے ہیں غار سے لے کر مزار تک صدیق کا دل دکھاؤ، نہ یہاں نظر آتے ہیں نہ وہاں نظر آتے ہیں، سبحان اللہ،